ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کے دربار پہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں شعور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ سچے ولی اللہ تھے تو اللہ کی جنتوں میں ہیں، اگر وہ سچے نہیں تھے تب بھی ان کا ماجرا ان کے اللہ کے ساتھ ہے، لیکن دنیا میں کوئی تصرف کرنے کی انہیں طاقت نہیں ہے۔ تم اہل حدیثوں کو، تم اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہو۔ اہل حدیث، اہل توحید وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کا رب انہیں کافی ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب کی آیات کو سنیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے۔ یا اللہ مدد کہنے والے، یا واحد سرکار مدد کہنے والوں کے اوپر غالب ہوئے۔ جس صنم کو، جس بت کو 45 سال سے پوجا جا رہا تھا، اہل توحید کے کلہاڑوں نے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ تم ڈراتے ہو، ہمیں قرآن نے پہلے تعلیم دی ہے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈراتے ہیں۔ نبی کے ماننے والے اہل توحید کو مردوں سے ڈراتے ہیں، قبر والوں سے ڈراتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد ہے، ایبٹ آباد میں ایک مرتبہ گرمی کی چھٹیاں گزارنے گئے تو شکار کی عادت ہے، شوق ہے۔ میں اور میرے بڑے بھائی طیب الرحمان حافظہ اللہ ہم شکار کھیلتے ہوئے ایک بابے کے دربار پہ کبوتر مارنے چلے گئے۔ وہاں جو مرید کھڑے تھے وہ کہنے لگے، اے بابے دے راکھ میں کبوتر نے نہ ماریا جے، بابا انا کر چھڑے گا۔ میرے بھائی نے کہا، یہ زندہ جتنے بیٹھے ہو تم سائیڈ پہ ہو جو، میں بھی سید ہوں، بابا بھی سید ہے، آپ ہی نبیڑ لیں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، خود ڈیل کر لیں گے، تم نہ بیچ میں آنا، تم نہ بیچ میں آنا، بابا ہمیں روک نہیں سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں۔ اہل حدیث کو، اہل توحیدوں کو، مواحدوں کو جو ہی اجازت ملی، وہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اس دربار کے پڑے ہوئے درخت پہ چڑھے اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اس درخت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا، اور درخت کی جڑ نہیں اکھڑی، شرک کا مڈ پٹ دیتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں۔ اہل حدیث کو، اہل توحیدوں کو، مواحدوں کو جو ہی اجازت ملی، وہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اس دربار کے پڑے ہوئے درخت پہ چڑھے اور اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، اس درخت کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا، اور درخت کی جڑ نہیں اکھڑی، شرک کا مڈ پٹ دیتا۔ شرک کے درخت کو، اس جڑ کو، اس صنم کو، اس موجودہ ذات انوات کو ٹکڑوں میں بدل کر دیا۔ لوگوں نے انڈیا کل بٹن آئیے لوگوں نے کیسے چالی دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے حق مسلک اہل حدیث حق نو فتح دیتی ہے، جیڑی ساڈی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے سانو فتح دیتی ہے، اساں مڑ پڑ دیتا ہے۔
توحید کے کلہاڑے درخت پہ برس رہے تھے، آرے چل رہے تھے، اور میری آنکھوں میں مصطفیٰ علیہ السلام کا مکہ فتح کرنے کے بعد بتوں کو توڑنے کا منظر احادیث کی روشنی میں گھوم رہا تھا۔ میرے آقا نے بتوں کو توڑا علیہ السلام، اور یہ منظر بابے کے درخت کے کٹتے ہوئے اس صنم کا منظر اہل شرک کو درس دے رہا تھا۔ لوگوں، اگر یہ بابے کچھ کرنے کے قابل ہوتے، یہاں کی کیفیت یہ نہ ہوتی۔ ہماری زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو مر کے قبروں میں دفن ہو جائے وہ اپنا استنجا نہیں کر سکا تو اور کیا کرے گا؟ اس درخت کو کاٹ کر مردوں کی بے بسی کا اعلان اہل توحید نے سانگلہ ہل میں کیا، اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اس درخت کو کاٹنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سنت کو پھر زندہ کر دیا۔ مشرکین مکہ کا ایک بت تھا لات، سفید رنگ کی چٹان تھی، طائف کے ایک گھر میں اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی تھی۔ آج بھی بابوں کی چادریں چلتی ہیں نا۔ چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے، ان چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے، چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دے۔ چم چم اکھا نال لاو اے چادر ماتو لال دی، پڑھ کلمہ نبی دا چڑھاو اے چادر ماتو لال دی، پڑھ کلمہ نبی دا چڑھاو اے چادر ماتو لال دی۔ یہ چادر والی سرکار آج کی نہیں ہے، بڑی پرانی ہے۔ اس دور کے اندر بھی چادریں چڑھتی تھی، چادر والے آتے تھے ڈھول بجاتے ہوئے چادریں چڑھاتے تھے۔ لات کے اوپر چادر چڑھا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طائف بھیجا، جنہوں نے اس کو گرا کر اس کے ٹکڑوں تک کو جلا دیا۔ اس وقت کا لات بھی کچھ کر سکا، اور وہ خالی چٹان نہیں تھی، پتھر کی مورتی نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لات ایک نیک آدمی تھا جو ستو پلایا کرتا تھا حاجیوں کو۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ کے سردار عمر نے کہا یہ مرا نہیں ہے، پردہ فرما گیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا نا اس حضرت کا بھی، یہ مرا نہیں، پردہ فرمایا ہے۔ اس وقت سے یہ پردے والے سرکار چلتے آ رہے ہیں۔ عمر نے کہا یہ مرا نہیں، پردہ کر کے اس چٹان کے اندر چلا گیا ہے۔ لوگوں نے اس چٹان کے اوپر قبہ بھی بنا لیا، اس کی پوجا بھی شروع کر دی۔ مشرکین مکہ کا ایک اور بت العزا، امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ درخت تھا جس پہ عمارت تعمیر کر دی گئی، اس عمارت کو بھی غلاف پہنا دیا گیا۔ ابو سفیان نے جنگ احد کے اندر فخری انداز میں اسی کا نام لیا تھا اور کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا اس کو جواب دو۔ کہا اللہ کے حبیب کیا جواب دے؟ کہا فرماؤ اس کو کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ امام نسائی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد کو اس بت کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے درختوں کو کاٹ دیا، وہاں لگے ہوئے درختوں کو کاٹ دیا، جیسے سانگلہ ہل کے اندر اہل توحید نے درختوں کو کاٹا۔ اہل حدیثوں کے امام خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ عمل کیا تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے حکم پر۔ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے کہا خالد تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ وہ دوبارہ گئے، وہاں کے مجاور یا عزا کا نعرہ لگاتے ہوئے پہاڑوں میں چھپ گئے۔
جب سیدنا خالد مزید قریب ہوئے